اب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں منرل کے جو ایک بہت بڑے ذخائر ہیں، لیکن انفارچونیٹ کہ 75 سال میں اس جانب اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں لیکن زیر زمین ہے، وہ مٹی، وہ دھول، وہ پہاڑ کی صورت میں تو ہے، لیکن وہ تانبے، وہ سونا، وہ جپسم، اس صورت میں اس طرح سے پاکستان ان سے فوائد حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال خان صاحب، منرل ایکسپرٹ ہیں اور چیئرمین ایف پی سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی منرلز ہیں۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے وقت کا۔ بلال صاحب، یہ آج کی سمٹ اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تو ٹریلین ڈالرز کی یہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، کیا واقعی ہم اتنا کچھ رکھتے ہیں؟ ہماری زمین کے پاس یہ سب کچھ ہے جس سے ہم فائدہ لے پائیں؟ مدثر اقبال صاحب، آپ نے موقع دیا کہ ہم اس امپورٹنٹ پاکستان منرل سمٹ پہ اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کر سکیں۔ پرائمریلی ذخائر ہمارے پاس، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف اس طرح سے رجوع نہیں کی گئی، اس طریقے سے اس کے اوپر ورک نہیں کیا گیا۔ اگر یہ کر لیتے تو شاید ہم اس سے پہلے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ابھی ہمیں گورنمنٹ نے اس طرف ایک رجوع کیا ہے اور اس چیز پہ انہوں نے ایک بی آئی کے ساتھ سبمٹ کال کی ہے، جس میں انٹرنیشنل جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جی اس کے فائدے جو ہے نہ صرف ہمارے سیکٹر کے لیے بلکہ ملک کے لیے بہت آئیں گے۔ ہم تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے فائنلی اس چیز کی طرف رجوع کی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا جاتا، جیسے مائننگ سیکٹر کے ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز ہیں، ایف پی سی سی آئی کا امپورٹنٹ فورم ہے جو ایپیکس باڈی ہے، ان کو ٹوٹلی اگنور کرنا اس سمٹ میں، ان کو بالکل سائڈ لائن کرنا۔ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو مائننگ ایکچولی کر رہے ہیں ان پاکستان، ان کو ان کی رائے نہیں لینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو اس سمٹ کو چار چاند لگا سکتا تھا اور فردر اس کو ایک وہ اچھی اس طریقے سے پریزنٹیشن ہو سکتی تھی جو گورنمنٹ نے شاید اس سائڈ کو تھوڑا سا اگنور۔ صحیح، بالکل یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل ہے، ڈومیسٹک جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ان چیزوں کو اسٹریم لائن بھی کیا جاتا، ساتھ اس کے بھی لایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس پہ بات کریں گے کہ سرمایہ کاری کے مواقع کیے گئے بلال صاحب۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔